بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا ذکر کریں گے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ ملتی رہے۔ اللہ نے انسانوں کی اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں محبت، امن اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکے۔ تو ویسے ہی اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ آپ نے جب قوم سمود کو اللہ عز و جل کا پیغام سنا کر ایمان کی دعوت دی تو اس سرکش قوم نے آپ سے معجزہ طلب کیا اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ بس جیسے ہی یہ سنا گیا، اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند کیا اور اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لے آئیں۔ اے میرے اللہ، ان لوگوں کو پہاڑ سے اونٹنی نکال کے دکھا۔ جیسے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے یہ دعا کی تو پہاڑ پھٹ گیا۔ ایک اونٹنی اپنے بچے کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پوری قوم حیران ہو گئی اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ اس پہاڑ کو چیر کے اس میں سے اونٹنی پیدا کر سکتا ہے، وہ اللہ اس پوری کائنات کا خالق ہے۔ اے لوگو، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی پورے شہر کو دودھ پلاتی تھی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، جو ساتھ میں چشمہ ہے، اس کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام قوم سمود سے فرمانے لگے، اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی ہے۔ یہ اللہ کا ناکہ ہے، تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس بات پر عمل کیا کہ ایک دن وہ اس چشمے کا پانی پیتے تھے اور دوسرے دن اونٹنی کا دودھ، لیکن افسوس، شیطان ان لوگوں کو بھٹکاتا رہا کہ اس تالاب کے پانی پہ قوم سمود کا حق ہے، اس اونٹنی کا نہیں۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ہمارا ایک کام کرو، صالح کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام کتار بن ثعلب تھا، جو ایک طاقتور اور وحشی انسان تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا کہ اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پوری قوم کو سمجھاتے رہے، ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، ہوس، لالچ اور نفسانی خواہشات سے مبرہ ہو کے دوسروں کے لیے جینا سیکھو۔ لیکن افسوس، وہ ان سب باتوں کو مذاق سمجھتے تھے۔ بالآخر ایک دن کتار بن ثعلب نے اللہ کی نشانی اس اونٹنی کے چاروں پاؤں پہ دھرتی سے کاٹ دیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا اور بڑے ہی بے رحمانہ طریقے سے اس اونٹنی کو مار دیا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کے اللہ کی اونٹنی کو مار دیا، اور سب کہنے لگے، اگر تیرا اللہ واقعی ہی سچا ہے تو کہہ دے کہ ہم پہ عذاب لائے۔ تو بس اللہ کے نبی صالح علیہ السلام نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے رہتے ہو وہی گھر تم پہ گریں گے اور تم فنا ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے گئے تو آسمان سے ایک پتھر ان لوگوں پہ آ گرا اور وہ سب کے سب فنا ہو گئے، اور یہیں سے عذاب کی شروعات اس قوم پہ ہو گئی۔ اتنے میں پوری قوم کے چہرے سیاہ ہو گئے اور آسمان سے آگ برسنے لگی اور زمین ہلنے لگی۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام اور وہ لوگ جو صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے، ان کے علاوہ سب کے سب فی النار ہو گئے، اور یوں ان سارے ظلم کرنے والوں کو اللہ نے زمین میں ہی دفنا دیا۔ اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کی لاشوں کو دیکھ کے آنکھوں کو نم کر کے فرمانے لگے، کاش تم لوگ اللہ پر ایمان لے آتے تو آج اس طرح رسوا نہ ہوتے۔
میں تمہارے لیے حق کا پیغام لایا تھا، لیکن افسوس تم حق کا پیغام لانے والے کو پسند نہیں کرتے۔ اس قوم کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مدینہ پاک کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ آج تک وہ علاقہ میدائن صالح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ پھر آپ ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ میں آ کے رہنے لگے اور باقی کی زندگی وہیں گزار دی، اور وہیں سے آپ نے دارالفنا سے دارالبقا کی طرف کوچ کر لیا۔ سلام ہو اللہ کا پیغام عام کرنے والے اللہ کے نبی صالح علیہ السلام پر۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔